السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنع من دخول الجنۃ الا ان یموت، رواہ نسائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرد نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی جب اس کا انتقال ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک رات ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور گلے میں سے لب بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی قسم میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا۔ اس پر اس نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کے اظہار معذرت پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، ابھی وہ پھر آئے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے مجھ کو یقین تھا کہ وہ پھر ضرور بضرور آئے گا، اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا۔ اور جب وہ دوسری رات آ کے پھر گلہ اٹھانے لگا تو میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہی کروں گا، لیکن اب بھی وہ اسی کی التجا کر رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، اب میں کبھی نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر اسی سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا جس پر مجھے رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر ہی گیا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ میں پھر اس کے انتظار میں تھا۔ اس نے پھر تیسری رات آ کر گلہ اٹھانا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے، یہ تیسرا موقع ہے۔ ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہتے ہو کہ پھر نہیں آؤں گا، لیکن تم باز نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں تو اس نے کہا، اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربنک الشیطان حتی تصبح۔ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری پڑھ لیا کرو۔ ایک نگراں فرشتہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس بھی نہیں آ سکے گا۔ اس مرتبہ بھی پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے مجھ سے چند کلمات سکھائے اور یقین دلائے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو، شروع اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے آخر تک۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگراں فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ صحابہ خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ کر گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔